4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں معلمہ گلنار سرفراز خان۔ جمع ششم، مضمون اردو، سبق نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے مصنف ہے ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل۔ پہلی بات، 5ویں جماعت میں آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے کچھ حالات سے واقف ہو چکے ہیں۔ آپ لفظ خلیفہ کے معنی بھی جانتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اسلام ملک عرب سے نکل کر ایران، مصر اور اسپین جیسے دور دراز ملکوں میں پھیل چکا تھا، ایسے حالات میں اسلامی حکومت کو مسلمانوں کے قبضے والے تمام علاقوں میں سنبھالے رکھنا بہت ضروری تھا۔ حکومت کا یہ نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم ہوا۔ اسلامی حکومت کے اس نظام کو خلافت کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2.5 سال خلافت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہاں ان کے اخلاق و عادات اور زندگی کے کچھ واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ جان پہچان۔ اس سبق کے مصنف ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل 2 اگست 1949 کو ناگپور میں پیدا ہوئے۔ اردو، فارسی اور عربی میں انہوں نے MA کرنے کے بعد 2 مرتبہ PhD کی ڈگریاں حاصل کی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں انہوں نے تدریس کی۔ تحقیق، تنقید، شاعری جیسی اصناف اور زبان و ادب کی تاریخ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ان موضوعات پر ان کی متعدد تصنیف شائع ہو چکی ہیں، جنہیں کئی اعزازات بھی ملے ہیں۔ تازگی بچوں کے لکھے گئے ان کی ایک نظموں کا مجموعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 583 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلوانی اور شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور دولت کمانے کے علاوہ علم اور تجربہ بھی حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا ہے۔ شروع میں عرب کے دوسرے سرداروں کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی شدید مخالفت کی، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو پھیر دیا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب دشمنوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت عمر نے علانیہ مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ ان کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی حکومت کو سنبھالے رکھنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ مفتوحہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا۔ بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے۔ شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائی، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاونیاں بنوائی، جیل خانے بنوائے، مردم شماری کروائی اور مکاتب قائم کیے۔ حضرت عمر کی ہدایت پر ہی صلح و مشورے کے بعد ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ حضرت عمر کی خلافت میں اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ بھی بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے۔ حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے، عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہوتا تو لا دیتے، میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو خود گھر گھر جا کر انہیں پہنچاتے، اور ان کو جواب بھجوانا ہوتا تو خود لکھ دیتے۔ وہ نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کے کام کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور آہستہ سے کہا، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے رنجیدہ ہو کر کہا کہ ایک جنگ میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا
وہ اس کے برابر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، افسوس، تم کو وضو کون کراتا ہوگا، تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا اور معذور شخص کو تمام ضروری چیزیں مہیا کر دی۔ انہوں نے نوکر کو ہدایت دی کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرتے اور لوگوں کا حال چال معلوم کرتے تھے۔ ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے مدینہ سے 3 میل دور پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی تھی اور 2-3 بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبب پوچھا تو عورت نے بتایا، ان کو کئی وقت سے کھانا نہیں ملا ہے، انہیں بہلانے کے لیے میں نے پانی میں کنکر ڈال کر ہانڈی چولہے پر چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینہ آئے، بیت المال سے کھانے پکانے کی چیزیں لی اور اپنے غلام اسلم سے کہا، اسے میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اسلم نے کہا، یہ سامان میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت میں بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ چنانچہ خود ہی وہ سب سامان لے کر پہنچے۔ اب اس عورت نے پکانے کی تیاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خود چولہا پھونکا۔ کھانا تیار ہوا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے اور خوش ہوتے تھے۔ عورت کہنے لگی، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ عمر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیدہ ہو کر بولے، اللہ میری غفلت کو معاف فرمائے، میں ہی عمر ہوں، تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو، میں اتنے دن تمہاری حالت سے بے خبر رہا۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ مسجد نبوی کے باہر آ کر رکا۔ رات کو امیر المومنین نے عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لیا اور کہا، آؤ آج رات ان تاجروں کے مال کی حفاظت کے لیے پہرا دیں۔ چنانچہ دونوں جلیل القدر صحابہ نے رات بھر تاجروں کے مال کی حفاظت کی۔ تاجروں کو علم بھی نہ ہوا کہ امیر المومنین خود ان کے مال تجارت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر چاہتے تو اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کر کے دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ حضرت عمر بیت المال کی نگرانی بڑی دیانتداری سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ آنے والوں کو دور ہی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم بھی میرا ساتھ دو، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، تم تو جانتے ہی ہو کہ اس میں غریبوں کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، کسی غلام کو حکم دیجئے، وہ ڈھونڈ لائے گا۔ فرمایا، مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی پسند تھے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اپنی خلافت کے زمانے میں بھی حضرت عمر نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ لوگوں کے حالات جاننے اور ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے شام کے دورے پر گئے۔ ان کا غلام سالم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کوئی پہچان نہ سکا کہ آنے والے 2 مسافروں میں خلیفہ کون ہے۔ سالم نے جب اشارہ کیا تو لوگ انہیں پہچان سکے۔ لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ ان کے خلیفہ اتنے سادہ لباس میں ہوں گے۔ وہ سمجھے ہوئے تھے کہ خلیفہ بادشاہ کی طرح ہی سج دھج کر آئیں گے۔ ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے انتہا سادہ تھی۔ وہ معمولی سا لباس پہنتے، بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ وہ تقویٰ، پرہیزگاری، حق پرستی، راست گوئی اور عدل و انصاف کا پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ ایک مجوسی فیروز ابن لولو نے 644 عیسوی میں اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے حملہ کیا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ وہ جابر نہ ہو سکے۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ معنی و اشارات: شہ سواری، گھوڑے کی سواری، دل کو پھیر دینا، خیالات کو بدل دینا، علانیہ، ظاہر کرتے ہوئے، مفتوحہ، فتح کیا ہوا، مردم شماری، کسی علاقے میں رہنے والے افراد کی گنتی کرنا، مکاتب، مکتب کی جمع، مدرسے، رنجیدہ، اداس، گشت کرنا، حالات معلوم کرنے کے لیے چکر لگانا، جاتا رہا، یہاں مراد ضائع ہو گیا، آبدیدہ ہونا، آنکھ میں آنسو بھرانا، غفلت، بے خبری، جلیل القدر، معزز، بڑے مرتبے والا، عظیم الشان، بڑی شان والا، تقویٰ، خدا کا خوف، پرہیزگاری، برائی سے بچنا، راست گوئی، سچ بولنا، پیکر، پتلا، مجوسی، زرتشت کو ماننے والے جو آنکھ کی پوجا کرتے ہیں، کاری، گہرا، مہلک، کام تمام کرنے والا، جابر نہ ہونا، زندہ نہ رہ پانا۔
اس سبق کے سوال جواب کے لیے اور آئندہ اسباق کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنی تعلیم جاری رکھیے۔